خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں شہزاد رضا. پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ کی جب بھی بات ہو تو ایک عجیب سنسنی سی محسوس ہوتی ہے. پاکستان ایک دو روایتی حریف اور ماضی میں بڑی جگہوں پر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا. پاکستان کا پلڑا اگر میچز کے جیتنے کی تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو یقیناً بھاری ہے، لیکن کچھ ایسے موقع جہاں پہ پاکستان بھارت کے خلاف میچ نہیں جیت سکا، باوجود کہ بہت سی امیدیں تھیں، قوم کی ٹیم کی تیاری تھی. اور اب 24 تاریخ کو یعنی اب سے 3 دن بعد ایک اور بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے T20 ورلڈ کپ میں. لیکن ایک افسوس کی بات کہ پاکستان میں چاہے حکومت ہو چاہے شائقین ہو، وہ کرکٹ کو کرکٹ کی نگاہ سے کھیل کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اگر بھارت سے بھی اس کا مقابلہ ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی سیاست کو بیچ میں نہیں لے کے آتے. بھارت میں اس وقت مودی حکومت پر دباؤ پڑ رہا ہے اور اس کے اپنے وزراء کئی مودی حکومت کے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس میچ کو ملتوی کر دیا جائے. عام آدمی پارٹی کے اندر کیجریوال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس بات پر جو ہے بیان جاری کیا کہ میچ کو ملتوی کر دینا مناسب ہوگا. لیکن کھیل کو اپنے جتنے بھی بھارت کے کارنامے ہیں ان کو چھپانے کے لیے ایک آڑ بنانا، پاکستان کے خلاف محاذ کھڑا کرنا اور کرکٹ میں پاکستان میں خاص طور پہ ایک سازش کے تحت پاکستان کو نقصان پہنچانا، پاکستانی کرکٹ کو نقصان پہنچانا ہے، بھارت کا وتیرہ رہا ہے. لیکن کھیل ہے اور اس کی ہار جیت کا فیصلہ میدان میں ہی ہونا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ 24 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستانی ٹیم کی اسپرٹس ہائی بھی ہیں اور پاکستان جو ہے مقابلے کی تیار بھی ہے. جس قسم کے ہم بیانات سن رہے ہیں ہمارے کھلاڑیوں سے، ہمارے کپتان سے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو نئے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی. وزیر اعظم عمران خان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی جو ہے ان ٹیم کو وقتاً فوقتاً مشورے دیتے رہتے ہیں. گفتگو اس پر کرتے ہیں کہ اس میچ سے لوگوں کو توقعات تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی بھی اس کو دیکھنے کی، انالائز کرنے کی ضرورت ہے. شاکر عباسی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ، سپورٹس جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ شاکر عباسی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ جا بھی رہے ہیں میچ کور کرنے. تھوڑا سا میں ایک کمپیریزن پہلے آپ سے چاہوں گا کہ پاکستان کی جو اس وقت ٹیم ہے، ہماری رینکنگ بہت اچھی تھی، ہم ٹاپ پہ تھے، لیکن کچھ عرصے سے ہماری رینکنگ T20 میں نیچے آئی ہے. بھارت اور پاکستان کی ابھی موجودہ ٹیموں کا موازنہ اگر کرنا ہو تو ہم کدھر کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں؟ شاکر صاحب. جی شاکر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد PTV سے گفتگو کی ہے. آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ سے تعلق رکھنے والے جو PTI کی لیڈرشپ ہے اس نے اس میں شرکت کی. جو اہم موضوعات جن کے اوپر گفتگو ہوئی ان میں سب سے اہم پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا معاملہ تھا، اور وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ شروع کی جائے، اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کی تیاری کے لیے جو شہر ہیں اور جو اضلاع ہیں ان میں پروگرام شیڈیول دیے جائیں جس سے کہ ایک عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی جا سکے. دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ مہنگائی کا اس میں زیر بحث آیا. اس سے پہلے اس کور کمیٹی میٹنگ سے پہلے وزیر اعظم نے احساس پروگرام کی میٹنگ جو ہے وہ چیئر کی، جس میں وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، ثانیہ نشتر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ اور چیف سیکرٹریز اور سینئر بیوروکریٹس نے شرکت کی. اور وزیر اعظم نے اس میٹنگ میں واضح کیا کہ متوسط طبقہ جس دباؤ کا شکار ہے اس کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، اور احساس کی جو سبسڈی اسکیم ہے اس کو بڑھایا جائے. خیبر پختونخوا اور پنجاب احساس پروگرام کی سبسڈی اسکیم میں حصہ دار بننے کو تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان بھی اس اسکیم میں حصہ دار بنے. گلگت بلتستان اور کشمیر نے بھی اس میں اپنا انٹرسٹ کا اظہار کیا ہے. لیکن اصل جو پرابلم آ رہی ہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے جو خصوصاً گندم کی ریلیز ہے اس میں مسلسل ڈیلے کیا گیا، جس کی وجہ سے آج جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ سندھ میں 400 روپے زیادہ مل رہا ہے بنسبت پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے. اس کے اوپر ہم سندھ حکومت پہ مسلسل زور دے رہے ہیں کہ گندم کی ریلیز جو ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ گندم کی قیمت میں کمی آ سکے.
یہاں پر یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ اس سال ہماری گنے کی جو پیداوار ہے وہ تاریخی ہوگی. جو کاٹن کی پیداوار ہے وہ پچھلے سال سے 60% زیادہ ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں آٹے کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے اور اب چینی کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو ہی کرشنگ سیزن شروع ہوگا چینی کی قیمت میں اور جو ہے وہ کمی ہمیں نظر آئے گی. لہٰذا جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دالوں کی قیمت میں, سبزیوں کی قیمت میں اور چینی اور آٹے کی قیمت میں ایک نیچے کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹرینڈ برقرار رہتا ہے تو اس سے جو ہماری انرجی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, خصوصاً پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے, اس سے کچھ نہ کچھ جو ریلیف ہے وہ اس سائڈ کے اوپر وہ مل سکے گا. پوری حکومت اس وقت عوام کے اس اہم مسئلے سے, مہنگائی کے معاملے کے اوپر نبٹنے کے لیے ہمہ جہت ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک بڑے جو پروگرامز ہیں وہ وزیر اعظم خود اناؤنس کریں گے آنے والے دنوں میں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو کس قسم کی وہ آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں, اپنی ٹیم کو کس قسم کی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے کہ وہ کچھ کرنے سے پہلے اس قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ ایک ماحول بناتے ہیں, ایک فضا بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھارت اس قسم کا کام کر گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو آوازیں ہیں, بی جے پی ہو جائے یا دوسری جماعتیں ہوں, وہ یہی بات کہہ رہے ہیں, کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی؟ شہزاد, جس طرح ابھی شاکر عباسی صاحب نے مطلب کرکٹ کا انالیسس کیا اور سپورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کہا ایکسیلنٹ. دیکھیں اب ویسے تو کسی بھی اچھے مقابلے میں یہ ہے کہ مے دی بیسٹ ٹیم ون. اب اس کا موازنہ یہی ہے کہ پاکستان پچھلے چند دنوں سے مختلف جو ہے فورمز پہ کھیل رہا ہے, اس کی شاید پریکٹس اچھی ہے. لیکن میں کرکٹ کی بات کرکٹ کے سینس میں نہیں کروں گا, میں پالیٹکس کے سینس پہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت کی طرف سے یہ جو رویہ ان کے پولیٹیشینز کا آ رہا ہے یا جو ان کی بی سی سی آئی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کی ایک کامنٹ آیا, تو یہ بڑا ہی ایک انفیئر اور بڑا ان ڈپلومیٹک ہے. اگر آپ اس کی مثال لیں کہ امریکہ جو اس وقت دنیا کے سپر پاور ہے, وہ آدھے سے زیادہ ملکوں میں اس نے بہت سارے جو ہے نا کانفلکٹس کے اندر اس کا ہے, تو کیا وہ کسی بھی سپورٹنگ ایونٹ میں اولمپکس ہو رہا ہے یا جو دوسرے ہو رہے ہیں اس پہ وہ نہیں جا رہا؟ انڈیا اور پاکستان کے جو آپس میں معاملات ہیں, اگر ان کے جو ایشوز ہیں, کشمیر کا ایشوز سب سے زیادہ تو اگر کسی کو ہونا چاہیے تو پاکستان کو ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے. بٹ بینگ اے اسپورٹس پرسن یا جو ہم جو مطلب اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر دفعہ, کرکٹ کو, آرٹ کو, لٹریچر کو, کلچر کو ہم ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے. لیکن انفارچونیٹلی جو پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ ہے یا بی جے پی کی یا آر ایس ایس کی جو مینٹلٹی ہے, وہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کھیل کو اس چیز سے یا سپورٹس کو یا فن کو ہمیشہ دور رکھنا چاہیے. وہاں پہ جو ان کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ ان کی اس مینٹلٹی کو بتا رہی ہیں جو پوری دنیا کے سامنے اجاگر ہو رہی ہے کہ جی آپ نے کھیل کے اندر بھی سیاست لے کے آنی ہے. تو اب جو کھیلیں گے دبئی میں وہ ہوگا 24 تاریخ کو, اگر وہ کھیلتے ہیں جو اچھی ٹیم ہوگی وہ جیت جائے گی. آپ کھیل کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ کریں بجائے اس کے کہ آپ سیاست کو اس کے اندر لے آئیں. یہ کوئی تاریخ, یہ تاریخ اس کی بڑی پرانی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کشمیر کا مسئلہ تو چل رہا ہے, لیکن آج سے کئی سال پہلے بھی جب پاکستان اور انڈیا کے مابین جو کچھ نہ کچھ کسی حد تک روابط تھے اور ہماری ٹیم وہاں جا کر یا ان کی ٹیم یہاں کے کھیلتی تھی, تو جب بھی ہماری ٹیم وہاں جاتی تھی تو یہ شفٹ سنہا اور جن عناصر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں احتجاج بھی کرتے تھے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے پچ خراب کر دی جب میچ ہونے جا رہا تھا. تو یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں, لیکن اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اثر جو وہ مینٹالٹی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ دیگر جماعتوں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک جیسے مسلمان رہنما ہیں اویس صاحب, ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا کہ جی ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ میچ کھیلنے جا رہے ہیں. اروند کیجریوال کی جانب سے بیان آیا. تو مطلب یہ کہ وہ پہلے تو یہ چیز لمیٹڈ تھی چند ان انتہا پسند عناصر یا گروہوں کے تک, لیکن اب یہ سرایت کر گئی ہے باقی جگہ بھی. یہ اس کی کیا وجہ؟ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. مطلب بھارت جس کو ہم کسی وقت جو ہے نا جمہوریت کا ایک چہرہ سمجھتے تھے, ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی سمجھتے تھے, جب سے یہ بی جے پی اور آر ایس ایس لے آئے
اور ایک ہندو مینٹلٹی کو انہوں نے پورے ایک سیکولر بھارت کے اوپر لاگو کر دیا. اب وہاں پہ جو مسلمان بھی ہیں, ویسی صاحب کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, اور ایسے بہت سارے اور مسلمان, کرسچنز اور جو مائنورٹیز ان کی اسکیجول کاسٹ ہیں, ان کی زندگی بھی جو ہے وہاں پہ بڑی اجیرن ہو چکی ہے. تو اس وقت وہاں پہ طاقت میں رہنے کا جو بی جے پی نے فارمولہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ سب کو آپ نے نیچا رکھانا ہے, آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. جمہوریت کو مطلب انفارچونیٹلی ویری ان ڈپلومیٹک ورڈ میں یوز کر رہا ہوں, بھاڑ میں جائے, لیکن یہ انہوں نے ایک پریویلنگ نارم وہاں پہ کریٹ کر دیا. تو اب جو کانگریس تھی شاید جو کسی وقت تھوڑی بہتر جماعت تھی, وہ بھی اس کی طرف سے ایسی جو ہے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ اس مینٹیلٹی نے پورے بھارت کو اپنے جو ہے نا جکڑ میں لے لیا, اور میرا خیال ہے کہ شاید جو ان کے جو برے دن ہم جس کی بڑی عرصے سے خواہش کر رہے تھے حکومت کے, اب وہ آنا شروع ہو گئے, اور ان کی اپنی وجہ سے آئے. کسی نے ان کا برا نہیں چاہا, وہ خود اپنا برا چاہ رہے ہیں. بالکل. شاکر صاحب, ایک چیز تو ٹیم جب میدان میں اترے گی تو مطلب آپ نے خود کہا کہ جو اپنے اعصاب پر قابو پا لے گا, دوسری ٹیم کو انڈر پریشر لے آئے گا, وہ اس وقت دیٹ ٹیم کین کیری دا ڈے. لیکن کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ جو شائقین ہیں, خاص طور پہ جو ٹی وی اسکرینز پر یہ میچ دیکھتے ہیں, ان کا بھی ایک اپنا امتحان ہوتا ہے. اور خاص طور پہ گزشتہ چند سالوں سے میڈیا نے اس کو جتنی ہائپ دی ہے اس کرکٹ کو, اور خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ایک فضا بن جاتی ہے. اس میں سے ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں جو شائقین ہیں خاص طور پہ وہ آ جاتے ہیں, تو ایک بڑا اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے. اور آپ کیونکہ یہ کور کرتے ہیں سپورٹس کو کور کرتے ہیں, کرکٹ کور کرتے ہیں, تو وہ جو شائقین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیوں اتنا بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ میڈیا کی وجہ سے ہے, یا بیکاز کہ بھارت اور پاکستان کے مابین جو اس وقت حالات ہیں ان کی وجہ سے ان کا یہ جذبہ بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں, بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ بھارت میں جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے, جب بھی اسے ہوا دی جاتی ہے وہ بہت بکتا ہے, اسے عوام بائی کرتی ہے. اسی لیے جس طرح بھائی نے بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز, ایون ویسی صاحب جو ایک بڑے پازیٹیو سے ہمیشہ بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی وہ اس بینڈ ویگن پر جو ہے وہ سوار ہو گئے ہیں. کیونکہ جب اینٹی پاکستان نیریٹو بکنا ہے تو سیاست آپ کو پتہ ہے بڑی بے رحم ہے, اور سیاست میں جو ایک ریٹنگ کا چکر ہے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کا, وہ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور وہ اصول بھول جاتے ہیں. تو یہی وہاں سچویشن ہے. بھارت کیونکہ ایک بڑا ملک ہے, کسی نہ کسی اسٹیٹ پر کوئی نہ کوئی الیکشن ماحول بنا رہتا ہے ہر وقت. تو اس وقت بھی جب بھی پاکستان سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ضرور کچھ ایسے پولیٹیشین ہوتے ہیں جو اسے کیش کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل گین کے لیے, اور ویسا ہی وہاں کھیلا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو اگر کرکٹ شائقین کی بات کروں, میں بہت زیادہ انٹریکشن میرا بھارتی کرکٹ شائقین کے ساتھ, جو انڈین اسپورٹ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے. دے آر ویری پازیٹیو, دے وانٹ پاکستان ٹو پلے اگینسٹ انڈیا. کیونکہ دیکھیں, ہم دونوں طرف ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھارت میں کتنا بڑی تباہی آئی کورونا کی وجہ سے, کتنی وہاں ایک طرح کی ایک کیفیت ہے, سو کی کیفیت ہے, کئی گھروں سے جنازے اٹھے, ایک ٹینس ماحول ہے, لوگ اتنے عرصے سے کورونا کا شکار ہیں. تو یہ ایک قدرت نے انہیں ایک موقع دیا تھا, ماضی میں وہ جیتتے رہے, یہ اس امید پہ ہمارے ساتھ کھیلیں کہ وہ جیتیں گے اور جشن منائیں گے. کم از کم عوامی حد تک تو اس بات کو سوچیں. میں کل دیکھ رہا تھا, اکشے کمار بڑے ان کے بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں, ان کا ایک ویڈیو کلپ چل رہا تھا کہ جب 2007 میں جو پہلا جو یہ ہوا تھا T20 ورلڈ کپ, اور فائنل میں پاکستان بھارت سے شکست کھا گیا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ایک جشن کا ماحول تھا اور پورے بھارت. تو جب وہ سیلیبریٹیز اپنی سیلیبریشن یاد کرتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا یہ رول بھی پلے کرنا چاہیے. جو انفلوئنشل لوگ ہیں, پازیٹیو ہیں, اسپورٹس اور کلچر کے لوگ ہیں, انہیں کہنا چاہیے کہ نفرتوں کو, سیاسیات کو, دیگر چیزوں کو اپنی جگہ رکھو. کھیل جوڑنے کا نام ہے, کھیل جو ہے وہ محبت بانٹنے کا نام ہے. پاکستان اور بھارت دونوں کو یہ ریلائز کرنا ہوگا, ہم پڑوسی ہیں, ہمیں اسی جگہ پر رہنا ہے. بہت شکریہ شاکر صاحب, اپنے تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو اس وقت حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. شوکت ترین اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی خبر جو ہے, اصل خبر وہ کب تک آئے گی اور اس کے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے, گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. چاہیے کون سی جناب, لیپٹن ہی تو ہے, لیپٹن پیجیے, لیپٹن ہی تو ہے. 1 منٹ میں نئے رشتے جڑ جاتے ہیں. ایک انسان بہتری لا سکتا ہے اور ایک اکاؤنٹ سے زندگی بدل سکتی ہے. MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ, سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے فری ڈیبٹ کارڈ, فری چیک بک, فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ, فری بینکرز چیک, فری SMS الرٹس اور بہت کچھ.
MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। Is it down the leg side? Yes, gone. How well has he struck it? He looks as though he's got it well enough. Yes, a big shot. क्रिकेट के शोहरा आफाक बाजीगरों का आलमी मेला ICC वर्ल्ड T20 2021 महदूद ओवर्स के तमाम तर जारहाना अंदाज के साथ हम पहुंचाएंगे आप तक इस खेल की तमाम तर्रानाइयां, फख्रिया जीत के अंदाज और हार के शिकस्त खुर्दा लम्हात। आलमी एजाज की दौड़ में शामिल 12 टीमों में से किसके सर होगा जीत का ताज और कौन होगा नाकामी से दो चार, ये सब देखने के लिए देखिए ICC वर्ल्ड T20 2021 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर। कुआं गहरा है या फिर रस्सी छोटी, ये बात मालूम होनी चाहिए, और ये मालूम करने के लिए पहले पत्थर फेंकते। तुम उनके जाल में कभी नहीं आ सकते। मैं हूं ड्रैगोस। इन बिल्के का सर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, उसे जिंदा रखना है। अर्थुरल के आगे मैंने कुछ मुतालबात रखे हैं। मेरी भूख मिटेगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश देखकर। उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि कयामत तक दुनिया याद रखेगी। यहाँ का सरदार आला मैं हूँ, यहाँ का निजाम भी मैं हूँ और अदालत भी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात करेंगे IMF के साथ मुज़ाकरात की। शौकत तरीन साहब इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं और एक एक्सटेंडेड शेयर ऑफ डॉलर का जो ये एक फैसिलिटी है पाकिस्तान के लिए, इस पर निगोसिएशन जारी हैं। इससे पहले मीडिया पे जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि IMF ने कुछ शराइत रखी हैं। शराइत से मुराद ये कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कुछ इक़दाम करे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी हुकूमत पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने फ़ैसला करना है कि अगर कोई भी सख्त इक़दाम वो करते हैं मईशत के हवाले से, तो ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए, और जो कोशिश है भी, कि उसका असर आम आदमी, जो गरीब लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, उन तक वो ना पहुँचे या कम से कम पहुँचे। जैसे ही IMF के साथ बातचीत में कोई मुस्बत इशारे मिलते हैं तो उसका एक तो फौरी असर हमें स्टॉक मार्केट पे नज़र आता है, उसमें बेहतरी के आसार नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ इसका मिड टर्म या लॉन्ग टर्म जो फ़ायदा है वो क्या है, हमारी मईशत को क्या फ़ायदा है, और क्या ये बहुत ज़रूरी होता है इस हालात में कि IMF के पास हम जाएं और IMF के हम ये कर्जा लेके या फ़ंड लेके हम अचीव क्या करना चाहते हैं, इसका हासिल क्या होगा, और इसके साथ साथ ये जब कामयाबी से अगर ये कंप्लीट होता है तो इन दी एंड पाकिस्तान उस वक्त कहाँ खड़ा होगा, पाकिस्तान को क्या इसका फ़ायदा होगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं।
عامر دورانی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ, آپ کا بھی شکریہ ایک دفعہ پھر ہمایوں صاحب. دورانی صاحب یہ ذرا فرمائیں کہ ایک عام زبان میں کہ وہ جو لون شارکس ہوتے ہیں, جو قرضہ دیتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ ایسے آپ کو وشیس سرکل میں پھنسا دیتے ہیں کہ بس پھر آپ ساری زندگی قرض اتارتے ہی رہتے ہیں. اور بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں جو کچھ لوگ ہیں کہ جو آئی ایم ایف اور ان کو مطلب نہیں مانتے یا ان کے خلاف لکھتے ہیں کہ یہ ایک سرکل ہے جس میں ایسے ممالک کو پھنسا دیا جاتا ہے کہ بس وہ سارا ٹائم جو ہے ان کے تھم کے نیچے رہیں گے, پیسے واپس کرتے رہیں گے اور جو بھی وہ بات کریں گے ان کی لائن ٹوک رہیں. کیا ایسا واقعی ہے یا یہ صرف ایک مفروضے کی بنیاد پر لوگ بات کرتے ہیں؟ شہزاد السلام علیکم, شکریہ بہت بہت. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ نے جو اگزامپل دی ہے یہ ایک مثال ضرور ہے, لیکن جہاں ہم ایجنسیز جس طرح آئی ایم ایف کو ہم اگر ملحوظ خاطر رکھیں تو یہ میرے خیال میں یہ ایک بات کوئی درست مجھے لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم ایف, اس کے دو پہلو لے لیتے ہیں. پہلی بار پہلو تو یہ لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کرتا کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان آئی ایم ایف کو استعمال کس طرح کرتا رہا ہے. سو آئی ایم ایف وہ کنوینئنٹ کندھا رہا ہے جس کے اوپر بندوق چلائی گئی ہے ان چند ریفارمز کے لیے وقتاً فوقتاً جب ان کی ضرورت پڑی. اور آپ نے اس سے یہ دیکھ لیا, لوگ ہر ایک اپنے زاویے سے دیکھتا ہے. میرے زاویے سے اس پہلا پہلو کا مثال اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی ہم نے آئی ایم ایف پروگرام ترک کیا ہے وہ پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے ترک کیا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ میں آئی ایم ایف پروگرام کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن جب آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں تو حکومت بھی اپنے لیے سوچتی ہے کہ اس نے کوئی کام کرنا ہے, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی کڑوی گولی کھلانی ہے یا کھانی ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو عام فہم بات ہو وہ اصل بات ہو اور وہ عام فہم یا عام عوام کے لیے بہتر ہو. اس کا دوسرا پہلو جہاں تک آپ نے کہا قرضے میں جکڑ رہنے کا, تو دیکھیے یہ بات تو ساری دنیا کو پتہ ہے اور یہ بالکل ایک طرح سے اس کے برعکس ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ آئی ایم ایف اور یہ جو جتنے ادارے ہیں ورلڈ بینک گروپ کے, یہ سارے جو ہیں یہ بلا شبہ ایک طرح سے امریکن ڈکٹاٹ پہ چلتے ہیں, یعنی کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈکٹاٹ ہوتی ہے, حالانکہ امریکہ از جسٹ ون آف دا شیئر ہولڈرز ان the World Bank. تو میرے خیال میں اس کو دونوں کو جو ہم تناظر میں رکھتے ہیں چیزوں کو, تو ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ ایک اس طرح کا ہمارے لیے ایک ٹول ہے, ہتھیار ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنے آپ کو خراب بھی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ کس کو نہیں پتا تھا ڈے ون سے جب پاکستان بنا ہے کہ آئی ایم ایف تو ہے ہی ایک مطلب ایک قسم کا یو ایس از دا لیڈ ایجنسی, ایون ای یو یورپین یونین کل جو ہے اس کا وہ ووٹ نہیں ہے یا اس کی وہ پش نہیں ہے ود ان دا بینک جو کہ ہے. تو پر یہ پتہ ہوتے ہوئے ہم کرتے رہیں تو پھر یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہم ایک منی لینڈر کے ہاتھ. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب یہ ذرا بتائیں کہ اب وہاں پہ مذاکرات چل رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ابھی جو جاری کی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک بہت اچھے سٹیپ میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں مذاکرات, تو انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان کو جو اس کی ٹرانچ رکی ہوئی ہے وہ ریلیز ہو جائے گی. اثار کیا پیدا ہوں گے؟ اسٹاک مارکیٹ تو مطلب اس خبر سے ہی جو ہے اوپر چلی جاتی ہے کہ جی مذاکرات جو ہے کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس فنڈ کو صحیح طور پہ اگر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں, انڈین ریفارمز کی طرف دورانی صاحب نے بھی اشارہ کیا, تو کیا فائدہ کیا ہوگا ہمیں اس کا ان دی اینڈ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کڑوی دوائی جب دی جاتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اس لیے کھاتا ہے کہ وہ ہیل ہو, اور یہ جو پرسکرپشن یا جو انہوں نے اسپیسیفائی کرتے ہیں اپنے فنڈ کے ٹرانش کے ریلیز سے ریلیٹڈ یا جب بھی آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں تو وہ ڈسپلن کے لیے ہوتا ہے, اور اس ڈسپلن کے تحت ہی پاکستان کی امپروومنٹس ہو سکتی ہیں, چاہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے یا آپ کے جو لاسز ہیں ان کو کرٹیل کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک فورس ڈسپلن ہے جو ویسے بھی حکومت کو کرنا ہی چاہیے فار دا بیٹرمنٹ آف دی اکانومی, فار دا پروگریشن, فار آگے بڑھنے کے لیے. ہاں اب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا جو ڈسکشن جاری تھی کہ ڈیفینیٹلی ہماری جو پرسپشن ہے انٹرنیشنل لینڈرز کی نظر میں, ہماری جو ریٹنگز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی, اسٹاک مارکیٹ میں لوگوں کا جو رجحان ہے وہ پازیٹیو ہوگا, یہ تمام چیزیں ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جو آن گراؤنڈ یعنی کہ جو اس وقت جیسے لوگ جو پریشان ہیں, جو اوور آل مہنگائی کا ایک انفلیشن
انفلیشنری پریشر کریٹ ہوا ہے جس کے ملٹیپل انٹرنیشنل اور نیشنل ریزنز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی رہے گا اور اس کے لیے جب تک گورنمنٹ اب کوئی نئے ایسے کوئی سٹیپس نہیں اٹھاتی جس میں کوئی ریلیف کا کوئی عمل بن سکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ٹرانچ ریلیز ہوگی تو گورنمنٹ کے پاس کیش فلوز بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جائے جو کہ آئی تھنک انویزج بھی کیا ہوا ہے کہ شاید دسمبر تک کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز چاہے فوڈ کی مد میں دی جائیں یا اور سوچا جا رہا ہے ایون کہ ہو سکتا ہے کہ فیول کی مد میں بھی اس کو پلان کیا جائے. تو آئی تھنک یہ ایک بریدنگ سپیس گورنمنٹ کو مل پائے گا جس کی مدد سے شاید جو اس وقت پریشر ہے گورنمنٹ کا وہ پریشر کچھ زائل ہو جائے. بالکل ٹھیک. ہمایوں صاحب یہ اس قسم کے جو بڑے ادارے ہیں وہ عامر دورانی صاحب نے جو انالیسس دیا کہ وہ یقیناً ایک امریکی ایما پہ کام کرتے ہیں اور مقصد ان کا بظاہر تو یہ ہے کہ جو غریب ممالک ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو پیسے دے کے اور ان سے کوشش کریں کہ وہ ریفارمز کریں. ہڈن اس کا آبجیکٹیو کیا ان کا ہوتا ہے کہ کیا وہ امریکن ہیجمنی جو وہ ملٹریلی بھی کبھی کبھار کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی اور یہ آئی ایم ایف اور یہ اس قسم کی جتنی بھی لینڈنگ ایجنسیز ہیں جو انڈر دا تھمب آف امریکہ اس وقت کام کر رہی ہیں کیا مقصد یہ ہے کہ اکنامکلی اس کو جکڑ لیا جائے ایسے ممالک کو؟ دیکھیں جس طرح دورانی صاحب نے کہا ان کی بات کے اندر بھی بڑا وزن ہے اور پھر جس طرح ڈاکٹر شامل کہہ رہے ہیں ان کا بھی ایک انتہائی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ بینک اگر آپ اس کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو صرف سمجھیں کہ کوئی ایک ریگولر بینک, اور میں دیسی زبان میں بات کروں گا کیونکہ ہمارے بہت سارے ویئر شاید یہ سمجھنا چاہیں آپ اگر کسی بینک کے پاس قرضہ مانگنے جاتے ہیں تو بینک ایز اے لینڈنگ اتھارٹی آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کے ریونیو کیا ہے, آپ کی ایکسپینڈیچر کیا ہے, آپ کے باقی جو ہیڈز ہیں اس میں کیا ہے. وہ ایک بڑی سادہ سی ہے. اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ وہ پیسے جو لے رہے ہیں وہ واپس کریں گے یا وہ لے کے اگر آپ عیاشیوں پہ لگ جائیں گے یا اور زیادہ چیزوں کو خریدنا شروع کر دیں گے تو بینک آبویسلی ول میک اے پلان کہ اس بندے کو میں نے لون نہیں دینا. ایسے ہی جو آئی ایم ایف ہے اس نے بھی ایز اے لینڈنگ انسٹیٹیوشن دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ملک جو اس سے پیسے لے رہا ہے اس کی وہاں پہ گورننس کا ماڈل کیا ہے, وہ ایکسپینڈیچر کیا کر رہے ہیں, اس کی سروسز کیا ہیں. تو یہ بالکل جس طرح ڈاکٹر شامل کہہ رہے تھے کہ بڑی سسٹینیبل طریقے سے آپ کو دیکھنا ہوگا. اور یہ جو اب ہم جب بھی کسی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے ہیں 6 بلین کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے بائی دی وے. پاکستان اس سے بہت بڑی اکانومی ہے, ہم اس کے علاوہ بہت بڑے جو ہے نا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن اے آئی بی کے ساتھ ہیں, سی پیک کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے ساتھ اٹیچ ہونے سے آپ کو ایسوسیٹڈ بینیفٹس ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جانے میں جس طرح دورانی صاحب کہہ رہے تھے واقعی اگر وہ آئی ایم ایف جو ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کا جو میجر ڈونر ہے, یہ جو میجر فنڈرز ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں, تو انہوں نے اپنے بھی کچھ پولیٹیکل گینز ان سے لینے ہوتے ہیں. پاکستان کو پریشرائز کرنا, پاکستان کو مختلف چیزوں سے کرنا, تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. اس چیز کو اب اگر ہم جا رہے ہیں پہلی دفعہ نہیں جا رہے ہیں, اس میرا خیال ہے 18ویں دفعہ ہم جا رہے ہیں, وہاں پہ جانے کا مقصد پاکستان کی اکانومی کو انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ مکس کرنا اور پھر اس کے بعد اپنی چیزوں کو ایک سسٹینیبل طریقے سے چلانا جو ہے یہ اب ہمارا کام ہے. تو میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی نیوز آج آئی ہیں. اس کے علاوہ یو ایس کا ایک ایمبیسڈر پاکستان کے اندر پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد اپوائنٹ ہوا, تو دے آر لائک ویری پازیٹیو نیوز. آج کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے 1.9% جو ہے نا ہائر اس پہ ہوا ہے, تو سم پازیٹیو نیوز ہیو اسٹارٹڈ کمنگ ان. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مکس دیکھنا ہوگا. شہزاد جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی جو پولیٹیکل یا جو ڈپلومیٹک یا وہ ہے اس کو بھی دیکھنا, پھر پاکستان نے اپنی اکانومی کو ایک سسٹینیبل طریقے سے کرنا ہے. ٹارگیٹڈ جو سبسڈی کا ذکر کیا ڈاکٹر شامل نے, دیٹ از ویری گڈ. میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں ان کو یہ کر لینا چاہیے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. دورانی صاحب ایک تو لوگوں کے کچھ پرسیپشن میرے خیال میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ, خاص طور پہ کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس کے روبرو پیش ہونے جا رہے ہیں. سو جو ہمایوں صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل درست بات ہے کہ اگر ہم اس کو صرف دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی اپروول آپ کی ملک کی معیشت کے حوالے سے ایک بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے کہ لوگ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے تو باقی لوگ بھی یا باقی ادارے بھی آپ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ $6 ارب لینا, اور صحیح کہا کہ $6 ارب پاکستان کی معیشت میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. نہیں, یہ بات انہوں نے بالکل درست کی ہے, اور میرے خیال میں یہ آئی ایم ایف کا جو ہوا ہے اگین بہت اچھی بات بھائیوں نے کہا کہ اس کو ایک طرح سے آپ ایک کسی پرسپیکٹو میں ڈال دیں کہ ایک 300 بلین کی اکانومی ہے, اس میں 5-6 بلین آپ قرضہ لے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیے تو آپ صرف ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کا جو دوسرا عام ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہاں سے آپ سالانہ کوئی 5.5 بلین تو آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ صرف بات نہیں, بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جس طرح انہوں نے کہا ایک روح ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ منسلک یہ ایک سگنل جاتا ہے کہ بھئی پوری دنیا کو کہ بھئی ہم لوگ وی آر ود دا اسٹریم, دا کرنٹ اسٹریم آف تھنکنگ. ٹھیک ہے. اس میں لیکن دو چیزیں بڑی زبردست ہیں جو حال میں ابھی ہم مس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اگر آپ پروگرام دیکھیں تو وہ تھوڑا سا اس میں حکومت کو کچھ چماٹے مارنے کی ضرورت ہے. صرف اس حکومت کو نہیں بلکہ ہر حکومت کو. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے دو حصے ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک میکرو سارے انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرتا ہے جس سے سرخیاں بنتی ہیں, جس سے پروگرام چلتے ہیں, اسپیشلی ہمارے جیو شیو اور فلانے پروگرام, اور صبح کی اخبار آپ پڑھتے ہیں کہ جی یہ ہمارا تیل مہنگا ہو گیا. لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بہت سی شرائط, یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یہی چین کا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک, یہی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ریاض میں بیسڈ ہے, یہی ورلڈ بینک جو کہ ان کا منسلک ادارہ ہے, وہ ان کے لوگ ٹیکنیکلی اتنا لمبا ایک صحیفہ بنا کے دیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, یہ بیلنس آف پیمنٹس ایک طرف کر دیں تو باقی آئی ایم ایف کا ڈاکومنٹ پڑھیں, وہ کہہ رہا ہے آپ کا توانائی کا سیکٹر جو ہے وہ بالکل غیر موزوں ہے, وہ اس طرح سروائیو کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم آپ کو دے تو دیں گے پیسے نئی گاڑی کے لیے, لیکن آپ نے پچھلی گاڑیاں اتنی خراب مینٹین کی ہوئی ہیں کہ وہ دے آر فالنگ اپارٹ. تو ابھی دیکھیں توانائی کے لیے انہوں نے مثال طور پہ آپ کو لکھ دیا کہ جی آپ نے اپنا جو ترسیل کا نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہے, آپ نے پاور سیکٹر ڈیٹ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, لیکن آپ وہ کر نہیں سکے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم یہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے زیادہ ہمیں اپنے جو کیا کہتے ہیں کرتوت یا اپنی جو حرکتیں ان پر لیکن دیکھیں اگر اس میں آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف یہ تو الٹیمیٹلی آپ نے کرنا ہے, اس گورنمنٹ نے کرنا ہے, اس سے بعد گورنمنٹ آئے گی اس نے کرنا ہے, تو یہ لازمی آپ نے کرنا ہے, آج نہیں کرنا تو کل ضرور کرنا ہے. نہیں لیکن ارشاد ایک چھوٹی سی بات دیکھیں نا, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے بھی صحیح کہہ رہے ہیں, شمائل بھی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ کیا آپ کے پروگرام کے علاوہ, اور مطلب کہیں آپ دیکھیں دن میں جو 80% خبر ہے وہ ہوتی ہے کہ فلانی پولیٹیکل پارٹی نے اس کے ساتھ کیا کر دیا, جو اصل مسائل ہیں. سو در حقیقت یہ جو آپ کا جرنلزم ہے یہ ریفلیکشن ہے جو آپ کی پولیٹیکی. آپ کے میڈیا میں بہت سے دوست ہیں, آپ یہ بات ان سے اٹھا سکتے ہیں. نہیں وہ ہم ضرور اٹھائیں گے, لیکن بات یہ اور اٹھاتے رہتے ہیں, لیکن جو اخبار میں آتا ہے, جو میڈیا پہ چلتا ہے, وہی اسمبلی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سینٹ کے اندر بھی بجائے ان مسائل پہ بات کرنے کی کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے اس کو یہ چند توانائی کا بحران دور کرنا ہے, وہ اصل مسئلے کی بجائے وہ ہوتا رہتا ہے کہ پی ڈی ایم مارچ فلانا مارچ. تو میں ویری رائٹ. شمائل صاحب ابھی پیٹرول کی پرائس بڑھی اور اس پہ بہت تنقید ہوئی حکومت پہ یقیناً, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں بھی جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ اوپر گئی ہیں, اور جب وہ نیچے آتی ہیں تو اس کا بینیفٹ بھی ملتا ہے. تو مشکل وقت یقیناً ہے حکومت کے لیے بھی, عوام کے لیے, لیکن جن ریفارمز کی طرف یہ بات کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے بھی کہا کہ ہم ایک اسٹریم میں چلنا چاہتے ہیں یا چل رہے ہیں, سو آپ پھر آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے, دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے, یا یہ ہم فیصلہ کر لیں گے جی دنیا میں جو کچھ ہوتا رہے لیز بادرڈ, اور پھر صرف اپنے ملک میں جو بھی چیز اویلیبل ہے اس سے آپ گزارا کریں, یا تو یہ فیصلہ کر لیں اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر جو مسائل ہیں ان کو بھی آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوگا. شمائل صاحب. جی شہزاد, اصل میں بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پرابلمز تو ایکسٹرنل آتی ہیں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومت یا حکومت کے جو پالیسی میکرز جب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے دماغدان بیٹھے ہیں, وہ آگے کا سوچیں اور پلان کریں. ابھی پرابلم یہ نہیں ہے کہ آئل پرائسز خالی بڑھی ہے, پرفیکٹ سٹارم بن رہا ہے نا کہ آپ کی ڈیویلیویشن بہت زیادہ ہو گئی, اس کی وجہ سے ایک پریشر کریٹ ہو گیا, فوڈ کموڈیٹیز کی ہماری پلاننگ جو ہے وہ صحیح نہیں رہی, صحیح سمت میں نہیں رہی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے مجموعی طور پہ آپ کی پوری اکانومی پہ اور غریب طبقات کے اوپر ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں. تو بیسکلی جو لوگ کہہ رہے ہیں یا ریز کر رہے ہیں پوائنٹ, وہ یہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں حکومت کے, لیکن حکومت کے کنٹرول میں پلاننگ ہے, فور کاسٹنگ ہے, اور آگے اپنی ایسی وہی جو ابھی دورانی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہماری پلاننگ جو ہے اس کے اندر وہ مثلا فار ایگزامپل اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بارے میں ہم نے بارہا بات کی ہے آپ کے پروگرام پہ بھی کہ ہمیں وہ لاسز کٹ کرنے ہیں, ان کو ریفارم کرنا ہے. اب حکومت کے پلانز تھے وہ رہ گئے, تو یہ تمام چیزیں وہیں سے فسکل سپیس بھی کریٹ ہوگا, وہیں سے لاسز کٹ ہوں گے, وہیں سے ہمارا جو فردر جو ہمیں لینڈنگ لینے کی ضرورت ہے اس کے اوپر پریشر کم ہوگا. تو یہ تمام وہ سٹیپس ہیں. اور ایک چیز میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا جو میری اس ساری بات کو انالوجی دے گا. دیکھیں چند سالوں میں ہم نے سی پیک کے اندر
हमने बहुत बड़ी टॉल क्लेम्स किए थे कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे तो हमारी इकोनॉमी 1% 2% बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी। अब हम अगर देखें, हम ये तो नहीं कह रहे कि प्रोग्राम कंप्लीटली खत्म हो गया है, लेकिन प्रोग्राम में अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ चुकी है। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मेरे पास जवाब नहीं है इसका, मैं ढूंढता रहा हूं, मुझे तो नहीं मिला, मे भी हो सकता है आप लोग कुछ बता सकें कि वो पैसे कहां गए हैं, हमारी इकोनॉमी क्यों फिर ये हमायूं साहब, खड़े में हमायूं खान साहब जो हैं वो सी पैक को बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं और अभी भी ये सी पैक रिलेटेड ही एक मीटिंग से उठ के आ रहे हैं। हमायूं साहब इसका जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर शुमाइल जो बात कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर शुमाइल ने जिस तरह जिक्र किया कि एक्सपेक्टेशन थी, अगर हम पिछली गवर्नमेंट को लें तो वो जो पॉलिटिकल स्लोगनरिंग हुई ना, जिसमें कहा कि गेम चेंजर, फेट चेंजर, ये हो जाएगा। CPEC is also one aspect of China-Pakistan economic relations या China-Pakistan strategic relation। उसमें 60 बिलियन का जो वो प्रोजेक्ट है, ये 15 से 20 सालों में, और अभी तक का जो प्रोजेक्ट इस वक्त की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है वो 19 बिलियन डॉलर के करीब आई है, और ये पिछले 5 सालों में 19 बिलियन डॉलर 5 सालों में, इट्स पीनट्स फॉर पाकिस्तान। हम तो सिर्फ 6 बिलियन को कह रहे थे कि ये बड़ा, वो एक छोटा सा है, 19 को भी अगर आप 5 सालों में लें तो ये बहुत एक वो है सही। उसमें जिस तरह दाऊद साहब ने अभी जिक्र किया था, हमारा जो मेजर फोकस रहा है सीपेक का पिछले प्रोजेक्ट में, वो एनर्जी प्रोजेक्ट में था, वो IPP बेस्ड प्रोजेक्ट थे सारे, और उसके बाद चंद जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, सड़कें बनी, और वो अब उसका जो रिटर्न है इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर। मतलब ये दो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं और मुझे कख नहीं पता उस सेंस में, लेकिन अब 19 बिलियन डॉलर का अगर आप, और 19 भी टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें इक्विटी पाकिस्तान की भी अगर आप डाल लें तो शायद वो थोड़ी उससे भी कम हो जाए जो टोटल है। तो इसकी डिटेल के लिए तो हमें एक लंबा प्रोग्राम चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ सवाल पूछने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि वो पैसे हमारे जितने भी हम इकोनॉमी में डालेंगे वो जाया हो जाएंगे जब तक हमारे पास सिस्टम नहीं होगा उसको गवर्न करने। एग्जैक्टली मेरा कहने का मकसद ये है। जी डॉक्टर साहब, ये आमिर साहब कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया। एक्चुअली बात दोनों ने बहुत अच्छी की है, और इसमें मैं छोटी सी बात ये कर दूं कि देखिए सीपेक का जो स्लोगनेरिंग जो इन्होंने बोला, बहुत सही बोला, वो इसलिए की गई कि जिस वक्त नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत आई थी तो आपकी बोरोइंग लिमिट, यानी होता है ना जिस तरह मैं 300 रुपये कमाता हूँ तो मैं एक हद तक बोरो कर सकता हूँ, वो क्या कि जी आप अपने जितनी अर्निंग है उसमें से अपने खर्चे निकाल के उसका आधा जो बैंकिंग में स्टैंडर्ड होता है, तो मसाज में 300 कमाता हूँ तो कहते हैं जी आपको हम 10 रुपये दे सकते हैं, तो वो सारे एग्जॉस्ट हुए पड़े थे, यानी कि हम अपना पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ा नहीं सकते थे। तो इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, ये चीन की ने इमदाद दी, और चीन ने इमदाद पैसों में नहीं दी, चीन ने इमदाद ये दी कि उन्होंने इनकी बात सुन ली, लेकिन चीनियों ने भी आपको निजी से निजी पैसा दिया जिस पे ज़मानत जो है वो हुकूमत की है। तो बेसिकली ये जो ढंडोरा जो बिल्कुल सही का 19 से 20 बिलियन अभी तक आए हैं, और जो 60 सम बिलियन का जो प्लान है, देखें असूली तौर पे वो क्यों, उसके दो जाविये हमें जल्दी से समझने की ज़रूरत है। पहला ये होता है कि आप जब भी आपको कुछ चीज़ क्रिएट करनी होती है, आपने नौकरियां क्रिएट करनी होती है, आप कहते हैं यार पैसे खर्च करो। अब देखें ना, ये जो प्राइसेस तेल की दुनिया में बाहर ऊपर जा रही है, इसका प्राइमरी रीज़न वो ग्रोथ पैकेज है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बाइडेन की हुकूमत ने अभी मंजूर किया है। तो उसकी वजह से सारी दुनिया समझ रही है अचानक अमेरिका में कंस्ट्रक्शन का पहिया चढ़ पड़ेगा, नौकरियां निकलेंगी, ठीक है। तो उसी लिए सीपेक का कैश इंजेक्ट किया गया। तो वो जो कैश इंजेक्ट किया गया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो उन टर्म्स पे किया गया। अब आप साहिवाल कोल फायर जो बिजली घर है उसके एग्जाम्पल ले लीजिए, 10,000 टन कोयला आपको रोज़ाना इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए आप एक रेलगाड़ी चलाते हैं, वो सारी आती है, बिजली बनती है। उसके नतीजे में जो बरक्स जो आपने पैसे बाहर भेजने हैं, वो आप 5वां साल जो कि अब आने वाला है, तकरीबन $2.5 बिलियन आप बाहर दे रहे होंगे। ज़रा इसको पर्सपेक्टिव में रखें, जो हम अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम सीपेक का लाए थे, उसकी जो पे आउट है ऑफ द थिंग्स कंप्लीटेड टिल 2017 यानी 2017 तक, उसका जो हमें देना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटीड है, उनके अपने प्रॉफिट्स लेके जाने, वो $2.5 बिलियन है। तो आई थिंक ये भी एक तरीका है देखने का। जी हमायूं साहब, ये बार बार ये बात होती है कि मतलब गेम चेंजर तो है, लेकिन गेम चेंजर उस वक्त साबित होगा कि आप उसको सही तौर पे यूटिलाइज कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे आपका बहुत ज़्यादा पहले फेज़ में फोकस था, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो इंडस्ट्री लगनी है उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, जो FDI आपने लेके आनी है, जो पाकिस्तान से के अंदर से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री वहाँ पर कायम होनी है, उनको फैसिलिटीज़ जानी है, या
مطلب وہ جب تک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ادروائز آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف ایک کوریڈور ہے, ایک رستہ ہے کہ چین کے ٹرک آئیں گے اور گوادر کی بندرگاہ سے سامان لے کے دنیا میں نکل جائیں گے, پھر تو ایک وہی چیز رہ جائے گی. سر وہ جس طرح ڈاکٹر شمائل صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس کے لیے پورا ایک ایکسٹینسو پروگرام چاہیے, اس کو تھوڑی سی بات میں بڑا مشکل ہے. دونوں جو ہمارے اکانومسٹ ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک باتیں کی. اس کو اگر پولیٹیکل پرسپیکٹو میں لے جائیں تو پرائم منسٹر نواز شریف والے ٹائم میں یہ ضرورت تھی, اس وقت پورے ملک میں کوئی بھی انویسٹ نہیں کر رہا تھا. چائنا اسٹیپڈ ان, چائنا نے کوشش کی, اس کی ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا پبلسٹی کی. اس وقت ہمیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بھی ہیلپ چاہیے تھی. پھر ہمارے جو پہلے پروجیکٹس تھے, ابھی جو $19 بلین کا ذکر کیا, ان میں سے تقریباً 17 کے قریب جو ہیں وہ سارے انرجی کے ہیں. انرجی ہم نے بنا لی, لیکن ہماری ٹرانسمیشن لائن کا صرف ایک پروجیکٹ تھا. ہم پچھلے جو ہے نا 70 سالوں میں ابھی تک ہماری کیپیسٹی اس وقت جو ہے 30 یا 32 جو ہے ہزار میگا واٹ ہو گئی ہے, اور ہماری پیک جو ہے ابھی بھی 26-27 ہے. لیکن جو لائن لاسز ہیں وہ 8, 9, 10 ہزار میگا واٹ تک بھی چلے جاتے ہیں, چونکہ ہماری پرانی لائن ہے, ہمارا میٹرنگ سسٹم وہ غلط ہے, بہت ساری جو ہے نا آٹومیشن نہیں ہوئی بھی. تو چین نے تو پوری کوشش کی آپ کو ہیلپ کرنے کی, اس میں جو انہوں نے فائنینشلی آپ کو سپورٹ کی, اس کے ساتھ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے. جو شاید یہ لفظ میں اتنی دفعہ سن چکا ہوں کہ اب مجھے جو ہے نا وہ رٹ بھی چکا اور مزہ بھی آنا شروع ہو گیا کہ یہ لفظ بولتے ہیں کیونکہ اس کا لیکن مقصد کوئی نہیں ہوتا. تو وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں, آپ نے بجلی زیادہ بنا لی ہے لیکن کس کو کس وقت چاہیے, آپ کی جو ڈسکوز ہیں, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اگر ایک کے پاس زیادہ ہوگی ہے تو ہم دوسروں کو کنورٹ نہیں کر سکتے, وہ ضائع ہو جاتی ہے. کیپیسٹی پیمنٹس کے جو ایشوز سے جو پچھلی رپورٹ آئی اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, اور جب ہم آئی ایم ایف کا ذکر کرتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں. آپ ہر بندے کو سبسڈی نہ دیں, آپ جو ہے نا جو پی ڈی ایس بی پہ آپ فنڈنگ کر رہے ہیں وہ نہ کریں. اٹس اے ویری سیریس ایشو جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وقت کی, ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کو سپینڈنگ کرنی ہے. شمائل صاحب چلیں, پوائنٹ ویل ٹیکن ہے. ہمارے صاحب ذرا وقت کی کمی ہے. شمائل صاحب, ٹارگیٹڈ سبسڈی ایک فیصلہ ہے حکومت کا جو آئندہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو ہمارا صنعتی طبقہ ہے وہ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ان کو سبسڈی دی جائے, گیس پہ دی جائے یا بجلی پہ دی جائے, سو ان کا ایک موقف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے, ہمارے نرخ بڑھ جائیں گے ہماری جو بھی پروڈکٹس ہیں, اس وجہ سے حکومت سے ہم یہ رعایتیں لیتے ہیں اور مانگتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اگر رعایت ہمیں یہ دیں گے تب ہمارا مال جو ہے وہ بآسانی بین الاقوامی منڈیوں میں بک جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ فورن ایکسچینج جو ہے اس کے مد میں وصول ہو جائے گا. سو ان کا کہنا بھی ایک طرف ٹھیک ہے, لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں تو باقی عوام کا کیا قصور ہے. صحیح بات ہے, لیکن جس طرح ابھی ایک اچھا پوائنٹ ان کی ہمایوں صاحب کی بات سے سامنے آ رہا تھا کہ چین نے بھی یہ کیا تھا کہ جب ان کی وافر بجلی پیدا ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت سے سیگمنٹس کو فری بجلی بھی دی بہت عرصہ, تاکہ وہ ایکسپورٹ بڑھائیں. ہمارے پورے ملک کا جو دار و مدار ہے وہ ایکسپورٹ بڑھانے سے ہمیں فائدہ ہوگا زر مبادلہ کا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے ڈالر کمانے کا. تو اس طرح کی سبسڈیز اور اس طرح کے پلانز تیار کیے جا سکتے ہیں جو کہ تھوڑے سے روایتی انداز سے ہٹ کے ہوں, جس میں آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کا ڈریون ہو. دیکھیں جو انڈسٹری اسی لیے آپ سے مانگتی ہے یہ سبسڈی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ امپورٹ کرتے ہیں پہلے وہ پروڈکٹس جتنے بھی را مٹیریلز ہیں, اور ان کا پھر ایک بہت بڑا انپٹ جو ہے وہ بجلی بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ سے سبسڈی مانگتے ہیں. میرے خیال سے حکومت کو آنے والے وقت میں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو بھی کچھ کریٹو انداز میں لانا پڑے گا, جس میں آؤٹ پٹس بھی میجر ہوں, اور اس کے ساتھ ہم میجر کر کے کچھ ریزلٹ اورینٹڈ پرفارمنس بیسڈ ہم ریزلٹس لیں, تاکہ ہم جو ہیں واقعی ہی کچھ آؤٹ پٹ لے سکیں. بلائنڈ اور اس قسم کی بلینکٹ جو سبسڈیز ہیں وہ نہ دیں. بالکل بالکل. دورانی صاحب, یہ ویسے اگر ہماری پیداوار جو ہے اگر 30,000 میگا واٹ مثال کے طور پہ, اور ہم جو ترسیل ہے یعنی کہ جو ہم پہنچا سکتے ہیں دے سکتے ہیں وہ 27,000, تو باقی کی جو 3,000 میگا واٹ ہے بجلی کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ فریزر میں سٹور کر لیں, بجلی نے ضائع ہونا ہے اگر اس کو آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے. تو یہ جو بات ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایسے آپ کی صنعتی یونٹس جو آپ کی ایکسپورٹس میں بہت زیادہ نمایاں کام کر رہے ہیں, ان کو یہ بینیفٹ پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ بینیفٹ پہنچایا تو جا سکتا ہے, لیکن اس میں دو پھر پہلو وہی نکل آتا ہے. ایک ان کی بات اگر ہم مانیں, جو کہ میں مانتا ہوں کہ بھئی اگر ہم 30,000 جنریٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر سے تقریباً 5-1 ہزار تو ہم ویسے ہی گھر پہنچاتے تک یا کارخانے پہنچانے تک ہم ضائع کر چکے ہوتے ہیں. تو بھئی اگر ہم اس کو ضائع نہ کرتے تو ہم ان کو مفت دیتے نا, لیکن اس کو ضائع نہ کرنے کے لیے جس طرح ابھی آپ نے دیکھا مٹیاری کی دوسری ٹرانسمیشن لائن پہلی وہ اب کہیں جا کے آپریشنل ہوئی ہے, کیونکہ اس میں پیسے کم بنتے تھے, تو وہ چونکہ جس پروجیکٹ میں پیسے زیادہ بنا سکتے تھے, سیدھی سی بات ہے وہ آپ نے پہلے کیا.
ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو گیا. لیکن اس میں جو دوسری بات ہمیں سوچنے والی ہے, جو سبسڈی کی بات ابھی ہمارے صاحب نے بھی کی اور شمائل نے بھی, کہ دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ سبسڈی دینے سے پہلے حکومت کو 2 سوال پوچھنے چاہیے. نمبر 1 کہ کیا یہ سبسڈی دینے سے اگر یہ کمپیٹیٹو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ان کمپیٹیٹو ہیں, تو کیا ہم انہیں صرف ڈالر لانے کی خاطر پیسے دے رہے ہیں اور ان کے گھر میں بڑی بڑی پراڈوز پارک کرا رہے ہیں, یا کیونکہ دیکھیں نا, جس چیز آپ اور میں اگر ایک بزنس کرتے ہوں اور میں اس کو بیچ ہی نہیں سکتا تو وہ میں بزنس بدل دوں گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سبسڈی کی وجہ سے جو دوسرا میرا پوائنٹ ہے جو ہمیں بہت تکلیف دے رہا ہے, اور یہ آئندہ کی معیشت کے لیے ہمیں 25 سال پہلے اس میں سے نکل آنا چاہیے تھا کہ یہ سبسڈی دینے کی بجائے یہ سبسڈی اٹھا کے ان سیکٹرز کو دو جنہوں نے آپ کی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ یہ اٹھا کے کاٹن ٹیکسٹائل بس. تو یہ گیم ہم کب سے کھیلتے رہے اور کھیلتے رہیں گے. اور یہ ان کا بھی بہت زیادہ ذمہ ہے کہ جو لوگ انکمپیٹیٹو ہیں ایگزسٹنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ, آپ کوئی اور کام کرو جا کے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ عامر دورانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب آپ کا بھی شکریہ. ہمایوں خان صاحب آپ کا بھی شکریہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.